السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست فدا حسین قاسمی۔ سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور آپ کے اس چینل اسلامک ٹیچر انڈیا کی طرف سے آپ سبھی حضرات کو، اپنے تمام دوستوں احباب کو اور اپنے تمام ناظرین کو تہہ دل سے عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کچھ سوالات ہمارے پاس آئے ہیں جو قربانی کے دوسرے تیسرے دن بھی پیش آتے ہیں، اس طریقے کے کچھ سوالات ہیں، میں ان کو لے کر کے آج حاضر ہوا ہوں اس کا جواب دینے کے لیے۔ تو پہلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ قربانی کے گوشت کو ہم کتنے دنوں تک اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں 3 دن تک ہی قربانی کے گوشت کو رکھنے کی اجازت دی گئی تھی، لیکن بعد میں پھر اس کو 3 دن سے زیادہ رکھنے کی بھی اجازت دے دی گئی ہے کہ 3 دن سے زیادہ بھی آپ گوشت کو رکھ سکتے ہیں، گوشت کو کھا سکتے ہیں، لیکن بہتر اور افضل صورت یہی ہے کہ کم سے کم ٹائم میں اس کو کھا پی کر کے ختم کر لینا چاہیے، اور خاص طور سے غریبوں کا بھی خیال کرنا چاہیے اور غریبوں کے اندر بھی تقسیم کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ 2 4 6 مہینے تک بھی قربانی کے جانور کی جو ہے وہ گوشت ہمارے فریزر کے اندر پڑا رہے۔ اور وہ جیسا کہ آپ حضرات نے سنا ہوگا، ایک مشہور لطیفہ ہے کہ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کا جانور جنت کے اندر لنگڑا کر کے چل رہا ہے، اس کی ایک ٹانگ ہی نہیں ہے، تو اس نے اس سے پوچھا کہ تم لنگڑا کر کے کیوں چل رہے ہو؟ سبھی جانور تو بالکل صحیح چل رہے ہیں۔ تو اس جانور نے کہا کہ میری ایک ٹانگ جو ہے وہ آپ کے فریزر میں ابھی تک رکھی ہوئی ہے، اسی لیے میں لنگڑا کر کے چل رہا ہوں، جب آپ اس کو کھا پی کر کے ختم کر دیں گے اس کے بعد میں صحیح طریقے سے چلنے لگ جاؤں گا۔ یہ ایک لطیفہ ہے، اب حقیقت کیا ہے اللہ بہتر جانے، لیکن ایک طرح سے حقیقت کو ہی بیان کر رہا ہے۔ دوسرا سوال یہ کیا گیا ہے کہ قربانی کے ایام میں جو بھکاری لوگ گوشت مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں ان کو قربانی کا گوشت دینا کیسا ہے؟ تو آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ بھکاری 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں، جن کا کام ہی یہی ہوتا ہے، ان کے پاس ضرورت ہو یا نہ ہو، ان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنا ایک طرح سے پیشہ بنایا ہوا ہوتا ہے مانگنے کو، اور ایسے پیشہ ور بھکاری کو قربانی کا گوشت نہ دینا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن ہاں، جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ پیشہ ور بھکاری نہیں ہے اور اس کے حالات سے بھی اندازہ ہو جائے کہ یہ واقعی یہ غریب ہے یا لاچار ہے اور یہ بالکل مستحق ہے، تو ایسے شخص کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے۔ بھکاری کو بھی قربانی کا گوشت دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تیسرا سوال یہ کیا گیا ہے کہ قربانی کے جانور کو کون سے دن ذبح کرنا زیادہ افضل ہے؟ تو افضل اور بہتر تو پہلے دن ہی ہے، لیکن دوسرے تیسرے دن بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تیسرے دن مغرب کی نماز کا جو وقت شروع ہوتا ہے غروب آفتاب کے بعد، غروب آفتاب سے پہلے آپ جانور کو کسی بھی وقت ذبح کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ دن میں اور روشنی میں کیا جائے، رات کے وقت میں یا اندھیرے کی صورت میں ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھا سوال یہ کیا گیا ہے کہ ایام تشریق کا آخری دن کون سا ہوتا ہے؟ تو ایام تشریق یعنی جس میں تکبیر پڑھی جاتی ہے فرض نمازوں کے بعد، وہ 9ویں ذی الحجہ یعنی قربانی سے 1 دن پہلے شروع ہو جاتی ہے فجر کے وقت سے، اور قربانی کے 1 دن بعد یعنی 13ویں ذی الحجہ تک عصر کے وقت تک رہتے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اکثر لوگوں کو اس کے اندر شبہ ہوتا ہے۔ 13ویں ذی الحجہ کو عصر کی نماز کے وقت تک اس کا ٹائم ہے، مغرب تک نہیں ہے۔ بہت سے لوگ مغرب تک کہتے ہیں، مغرب تک نہیں ہے بلکہ عصر کی نماز کے وقت تک اس کا ٹائم ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔